حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہیں. ایک آدمی آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر خدمت ہوا. اس نے اپنا کیس پیش کیا. جب مدعی نے دعویٰ دائر کر دیا, اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, ہاں بھئی تمہارے پاس جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو اس کے بارے میں کوئی گواہ موجود ہے؟ کوئی موقع کا گواہ جس کے سامنے تم نے یہ سارا معاملہ کیا ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میرے پاس ایک گواہ ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بلاؤ. گواہ کو بلایا گیا. اب یہاں پر اس روایت کو پڑھنے کے بعد کو بندہ یہ نہ سمجھے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کی عدالت جو ہے وہ بس عدالت تک محدود تھی. آپ کی عدالت کے فیصلے کے اندر ہمارے لیے بہت سی رہنمائیاں موجود تھیں. ہم کسی ایک بات پر کلی ڈال لیتے اور وہیں پر بیٹھ جاتے. بس عدالت کا ذکر ہے تو عدالت بڑی اعلیٰ تھی. عدالت بڑی اعلیٰ تھی, لیکن اس عدالت کے اندر تربیت کس طرح ہو رہی ہے, اس کی جو ہے وہ اعلیٰ منصبی سے تو کوئی بھی انکار نہیں نہ کر رہا. میں یہاں پر کہتا ہوں فقط یہ بات کہہ کہ بات کو ختم کر دینا یہ بھی ناانصافی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت بڑی اعلیٰ تھی. بھئی اگر ان کی عدالت اعلیٰ تھی تو تم بھی اپنی عدالت کو اعلیٰ بناؤ نا. اگر ان کی عدالت اعلیٰ تھی تو کس وجہ سے تھی اس پر غور و فکر تو کرو نا. انہوں نے عدالت کے اندر جو فیصلے کیے ان فیصلوں کی اہمیت جو تھی وہ کس لیے زیادہ تھی اس بات پر بھی غور و فکر کرو نا. اگر تم اس بات پر غور و فکر کرو تو پھر نتیجہ تمہارے سامنے یہ ہوگا کہ میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی شریعت مطہرہ سے مختلف ہے. ہمارا مذہب ہمارا دین فقط مسجد کی حد تک ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جس مذہب پر عمل کیا وہ مذہب عدالت کے اندر بھی وہی تھا اور بازار کے اندر بھی وہی تھا. وہ مذہب اسلام جس طرح مسجد کے اندر لاگو ہوتا تھا وہ بازار کے اندر بھی ویسے لاگو ہوتا, وہ عدالت کے اندر بھی ویسے لاگو ہوتا. وہ جتنے فیصلے ہوئے وہ شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں ہوئے بلکہ شریعت مطہرہ کے عین مطابق کیے گئے. آپ نے پوچھا ہاں بھئی گواہ لے کے آئے ہو؟ جی حضور یہ حاضر ہے. آپ نے اس گواہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا بھی کیا تم جس بندے کی گواہی دینے جا رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں کوئی جانکاری ہے؟ تو اس بندے نے کہا ہاں جی میں جانتا ہوں, یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے, متقی آدمی ہے, پرہیزگار ہے, پارسا بندہ ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور جانتے ہو؟ جی نہیں, میں بس اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں, یہ بھی مسجد میں آتا ہے, میں بھی مسجد میں آتا ہوں. اب ہم نمازی اگر ایک دوسرے کی بات کا اعتبار نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ لیکن یہاں پر حکم کیا ہے کہ اعتبار کرو ضرور لیکن کچھ معاملہ طے کرنے کے بعد. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس گواہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا گواہی دینے والے یہ بتا کہ جس بندے کی گواہی تو دے رہا ہے کیا تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. فرمایا دوسرا سوال تم پر یہ ہے کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ لین دین کی ہے؟ عرض کیا حضور نہیں. تو فرمایا پھر تمہیں کیسے پتا چلے گا یہ بندہ متقی ہے یا پارسا ہے؟ تم اس کے بارے میں یہ گواہی کیسے دے سکتے ہو جب تم نے اس کے ساتھ لین دین نہیں کیا, اس کے ساتھ سفر طے نہیں کیا؟ تم اس کے بارے میں گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ جب تک تم کسی کے ساتھ سفر نہ کرو اس وقت تک تم بندے کی حقیقت کو نہیں جان سکتے. کس لیے؟ اب یہاں پر یہ اکثر ہوتا ہے, میں یہ باتیں تھوڑی کھول کر بیان کرنے کا عادی اس لیے ہوں کہ ہم لوگ حدیث کو پڑھنے کے بعد صرف ان الفاظ کی طرف پڑھنے کی حد تک غور کرتے ہیں, اس کی گہرائی کے اندر جانے کی کوشش نہیں کرتے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ کیا تم نے ان کے ساتھ سفر کیا یا ان کے ساتھ لین دین کیا, اب اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہ لایا گیا, آپ اس کی گواہی کو قبول کرتے اور فیصلہ فرما دیتے. لیکن آپ نے گواہ کی بھی تصدیق کی کہ گواہی دینے والا کیسا ہے. آج تو ہوتا ہے نا عدالتوں میں ہم چلے جائیں تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ہاں جی بھائی تاڑے کو گواہ ہے جی, فٹافٹ گئے باہروں بازاروں گواہ خریدیا, لے کے قاضی دے سامنے پیش کیتا, جج صاحب نے فیصلہ سنا دیتا, کیا جی یہ گواہی آ گئی ہے جی, بس ٹھیک ہو گیا جی. اب نہ وہ موقع پہ موجود ہے, نہ اس نے آنکھوں دیکھا, نہ کانوں سنا, صرف کیا ہے پیسے ملے ہیں, گواہی دینی ہے, جھوٹی ہے یا سچی ہے اس سے سروکار نہیں ہے.
تو پھر فیصلے بھی اسی طرح کے ہوں گے جس طرح کے گواہ موجود ہیں. پھر اللہ رب العزت بھی ہمارے اوپر وہی رحمت نازل فرمائے گا جس طرح کے ہمارے کام ہیں. پھر ادھر سے بھی وہی کرم نصیب ہوگا جس طرح کی ہماری کرتوتیں ہیں. ہماری کرتوتیں جاہلوں والی، ہماری عادات، ہماری خصلتیں جہالت سے بھی بدتر ہیں، لیکن ہم رحمت کے امیدوار بن کر بیٹھے ہیں. تو ہم سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گواہ سے پوچھا، بتاؤ تم جس کی گواہی دینے چلے اس کے بارے میں جانتے کیا ہو؟ اس کی پارسائی کا علم تمہیں کہاں تک ہے؟ کس لیے کہ جب تم کسی کے ساتھ سفر کرتے ہو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ سفر کے اندر یہ بندہ کیسا ہے، اس کی عادت کیسی ہے، اس کی فطرت کیسی ہے، یہ کھانے پینے میں کیسا ہے، لینے دینے میں کیسا ہے، یہ تمہارے ساتھ سفر کرنے میں کیسا ہے. کیونکہ جب بندہ کسی کے ساتھ ہم سفر کرتے ہیں نا، آپ بھی جو آپ سفر کرتے ہیں، اگر ساتھ چلنے والا بندہ کوئی تھوڑا سا کنجوس مل جائے نا، تھوڑا سا کنجوس، باقی آتے تو اپنی جگہ پر ہیں، تھوڑا سا کنجوس مل جائے ساتھ چلنے والا. اگر 5 بندے سفر کر رہے ہیں، میں نے اکثر گروپوں کے اندر سفر کیا، چلتے ہیں جاتے ہیں کہیں پر، کوئی ایک بندہ بھی ایسا شامل ہو جائے نا کہ جس کی عادت ہم سے نہ ملتی ہو، تو پھر پورے سفر کا مزہ جو ہے وہ کرکرا ہو جاتا ہے. بندہ بد مزہ سفر سمجھتا ہے اپنا.